و جماعت کے مطابق سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نور مجسم نجر آدم سرکار ابد قرار دونوں عالم کے ملک و مختار جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم نے تحفتاً ہدیتاً در پاک نظران عقیدت پیش کرنے پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہوں سکے بٹھا دیے ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس عنوان کے تحت پوسٹ کے ذریعے آپ نے عنوان جانا بھی ہوگا، پہچانا بھی ہوگا۔ ایک تو استقبال ماہ ربیع النور شریف اور ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، کنزول کرامات، جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، سرکار امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجم رضی اللہ مولا تعالی عنہ کی عرس کے سراپا قدس کی ہم یہاں پر مختصر محفل سجائے ہیں۔ آئیے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کیسی ذاتیں ہوتی ہیں اور ان پر کیسا انعام و اکرام اللہ تعالی نازل فرماتا ہے۔ پہلے تو ربیع النور شریف کی فضائل و برکات مختصر طور پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یقیناً ساری کائنات کا جو وجود ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کی وجہ سے تشریف لایا ہے۔ جیسا کہ میرے رسول پاک علیہ السلام کو اگر دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو نہ اللہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ یہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ یہ سورج کا آنا، یا نہ چاند کا نکلنا ہوتا، نہ دنیا کے اندر بشر آتے، نہ ابو البشر آتے، نہ پہاڑ درخت دریا بنتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سارا وجود بخشا ہے محبوب کبریا ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل میں اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند و سورج بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، زمین کے ذرے ذرے کو، عرش کے ذرے ذرے کو سجایا ہے، تو محبوب کو دلہا بنا کر بچانا مقصود تھا، اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اگر اس انجمن کا محبوب نہ ہوتا، اس انجمن کا دلہا نہ ہوتا تو نہ کوئی براتی آتے، نہ یہ شادی خانہ سجتا، نہ یہاں پر چاند و سورج کی لائٹنگ لگتی۔ یہ ساری کائنات کا وجود مصطفیٰ کریم کی وجہ سے بنایا گیا۔ تبھی تو امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کو وہ منانا چاہیے یا نہ منانا چاہیے، اس پر بھی کئی لوگوں کے اعتراضات اور کئی لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ کئی فرقہائے باطلہ دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور جب دنیا کے اندر یہ لوگ پیدا ہوئے تو یہ لوگ اپنے ذہن اور دماغ کے مطابق اپنے فیصلے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور کے وصال کی تاریخ یہ ہے، اور حضور کا انتقال ہو کر زمانہ دراز گزر گیا، پھر ان کی میلاد منانا یہ اسلام میں کہاں ہے؟ جب برتھ ڈے منانا نہیں ہے تو پھر یہ منانا کہاں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، برتھ ڈے منانا کسی نے ناجائز نہیں کہا، لیکن برتھ ڈے کے اندر ناجائز چیزوں کا آنا اس کو حرام کہا گیا۔
جیسا کہ اگر کوئی بندہ کیک لاتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے اور کسی کی بھی یوم ولادت پر اس کو کاٹ کے کھا لیا جاتا ہے تو یقیناً یہ بالکل جائز کام ہے، بالکل حلال کام ہے. لیکن اگر اس کے اندر حرام کام شامل ہو جائے، اگر اس کے اندر ناچ گانا ڈھول تاشے شامل ہو جائے تو یقیناً پھر ایسی دعوت ناجائز بلکہ حرام کے حد تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے کسی نے یہ منع نہیں کیا کہ یوم ولادت نہ منایا جائے. جب یوم ولادت منانا جائز ہے، آپ کے اور میرے بچے کی میلادت پر ہم پیدائش پر عقیقہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم دعوتیں لوگوں کو پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے ایک بچہ جو دنیا میں آنے کے بعد نہ جانے وہ کتنے گناہ کرے گا، کتنے خطا کاریاں کرے گا، کتنے نہ جانے اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، نہ جانے وہ کتنے گناہ کے اڈوں کو قائم کرے گا. تو جب ایسے گناہگار بندے کی ہم یوم ولادت منا سکتے ہیں، بچپن میں اس کا برتھ ڈے ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، تو آپ سوچئے وہ کائنات کا وجود مقصد، وہ مقصد کائنات جس کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہیں اور ہمیں پیدا کیا، اور بلکہ اللہ نے خود فرمایا اے حبیب اگر تمہیں بنانا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند و سورج کو پیدا کرتا، نہ یہ زمین کا بچھونا پیدا کرتا. حبیب تمہیں بھیجانا مقصد تھا، میں نے ساری انجمن کو سجایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو میں نے بھیج کر تمہاری نبوت کو تسلیم کروایا اور تمہارے آنے کا اعلان کروایا. جیسا کہ قرآن کہتا ہے پارے 3 کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اللہ نے انبیاء کرام کے درمیان میں اعلان فرمایا اے انبیاء مجھ سے وعدہ کرو، وعدہ میثاق ان سے لیا گیا اور کہا گیا کہ تم دنیا کے اندر جانے کے بعد اپنی نبوت کو تسلیم کرواؤ. کروانے کے درمیان میں اگر میرا حبیب تمہارے درمیان میں آ جائے، اگر میرا محبوب تمہارے درمیان میں آ جائے تو تم اپنی نبوت کو نہ بتانا، تم اپنے اعلان نبوت کو نہ کرنا، بلکہ تم کلمہ بھی اپنے نبیوں اپنا نہ پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ خطاب کر کے کہا ہے اے انبیاء مجھ سے وعدہ کرو کہ زمین میں جا کر یہ کہو گے ہم تو آئے ہیں جانے کے لیے، لیکن ایک آنے والا ہے جو محبوب کبریا ہوگا، محبوب خدا ہوگا، وجہ کائنات ہوگا، فقر موجودات ہوگا، ساری کائنات کا وجود اس کی وجہ سے آیا ہے. ہم آئے ہیں جائیں گے لیکن وہ آ رہا ہے، اس کے آنے کی ہم خوشخبری دیں گے. قرآن کہتا ہے مبشرہ ایک آنے والا تھا جس کے آنے کی خوشخبری دینے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا کے اندر آ کر ان کی پیدائش کا ذکر کرنے لگے. اب آپ دیکھیے اب جو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی کیوں منانا میلاد میں ہم حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، یہی کرتے نا، ہم حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام ہمارا نہیں ہوتا. حضور کی ولادت طیبہ کو ظاہر کرنا، حضور کی بعثت کس طرح ہوئی اس کو ہم بیان کرتے ہیں، حضور کے بچپن کو بیان کرتے ہیں، حضور کی جوانی کو بیان کرتے ہیں، حضور کے ایام وصال سے پہلے کے حالات کو بیان کرتے ہیں، حضور کے ازدواجی زندگی کو ہم بیان کرتے ہیں، اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر پیدائش کا ذکر کرنا جائز نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 3 کے اندر حضور کی پیدائش کا ذکر بھی کیا، ساتھ میں انبیاء جو دنیا میں آ کر آپ کی پیدائش کا ذکر کرے وہ بھی بیان فرمایا. تو یہ پتہ یہ لگا اگر پیدائش کا ذکر کرنا یہ بدعت ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بدعت کا ہمیں حکم کیوں دیتا. چلے ہمیں نہ ملا وہ انبیاء جو اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے، خدا ایک ہے یہ بیان کرنے کے لیے جو انبیاء دنیا میں آئے، تو اللہ نے ان سے یہ کہا کہ زمین میں جا کر، نہ ابھی زمین پیدا ہوئی،
نہ آسمان پیدا ہوا، نہ ستارے پیدا ہوئے، نہ سیارے پیدا ہوئے، نہ زمین کا وجود ہے، نہ چاند و سورج کا وجود ہے، نہ کوئی بشر موجود ہے، نہ ابو البشر حضرت آدم موجود ہے، بلکہ سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے انبیاء کی روحوں مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم جاؤ گے اپنی قوم کے درمیان میں تو میرے محبوب کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ تو پتہ یہ لگا کہ محبوب کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور کروانا یہ خدا کی سنت ہے۔ تو ہم کوئی ناجائز و حرام کام نہیں کر رہے، بلکہ انبیاء کی سنت اور خدا کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اب انبیاء اکرام آ کر بھی تو وہی کہے کہ ہم آئے ہیں جائیں گے، وہ جب آئیں گے تو ان کی شانیں یہ ہے، ان کی عظمتیں یہ ہے کہ وہ سب کوئی کلیم اللہ بن کے آیا، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا، کوئی روح اللہ بن کر آیا، لیکن وہ جو آنے والے ہیں وہ نبیوں کے تاجدار بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، ابو الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، اور خاص شان ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب اللہ بن کے آ رہے۔ یہ جو ذکر ہوا ہے اسی کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً میلاد پر لائٹنگ کا لگانا، میلاد پر سجاوٹ کا کرنا، میلاد کے اوپر، میلاد کے آنے پر گھروں کو سجانا، یہ کوئی بدعت والا کام نہیں ہے بلکہ خدا کی سنت والا کام ہے۔ جو ہی میلاد کا موسم شروع ہونے لگتا ہے تو لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے، کیا ضرورت تھی گھر کو لائٹنگ ڈالنے کی، کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی، کیا ضرورت تھی تم لوگوں کو جھنڈے لے کے نکلنے کی، کئی ہیں کیا قرآن کے اندر، کئی ہیں کیا؟ بھائی ہر جگہ موجود ہے، پڑھنے والے چاہیے، سمجھنے والے چاہیے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو جب اعتراضات اس طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نزہۃ المجالس کے اندر، بلکہ صحیح بخاری کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ حدیث پاک ملیں گی۔ فرمایا مولود النبی الی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باب بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کی روایت موجود ہے کہ ایک بندہ مکہ المکرمہ میں تشریف لایا، اور اس وقت میں ابھی حضور کی ولادت ہوئی تھی۔ اب وہ بندہ آیا، وہ بندہ عیسائی عالم تھا، وہ آیا، آ کر آنے کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں کھڑا ہوا اور ایک سوال کرنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، بس اس نے آ کے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا کہ ابو طالب، کہا کہ عبد المطلب کے گھر میں ان کو پوتا ہوا ہے۔ کہا اچھا ان کو پوتا ہوا ہے، بس مجھے ان کے چہرے کی زیارت کرواؤ۔ وہ بس گئے، لے جا کر بچے کو باہر لائے، رسول پاک کا چہرہ ان کو دکھایا گیا۔ وہ چہرہ دیکھ کے رشک کھائے زمین پہ گر پڑے۔ پھر ان کو پانی ڈال کے اٹھایا گیا۔ جب پانی ڈال کے اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تم آئے اور آ کر اچانک پوچھنے لگے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا کیا؟ پھر جب چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنے کے بعد رشک کھا کے گر گئے۔ کیا مسئلہ رہا، کیا وجہ رہی، کیا معاملہ رہا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے، توریت کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی نبی کی ولادت ہوتی ہے، جب کوئی نبی پاک پیدا ہوتے ہیں، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، سارے انبیاء جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ایک ستارے کو ایک تارے کو نمودار کرتا ہے، اور وہ تارا کسی نبی کی ولادت کے وقت میں نازل ہوتا ہے، اس کے علاوہ نازل نہیں ہوتا ہے۔ اور کل رات میں نے آسمان پہ وہ تارے کو دیکھا ہے، جو توریت میں میں نے پڑھا تھا وہی تارا آسمان پہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ اکبر، میں نے سمجھ لیا کہ کسی نہ کسی نبی کی ولادت ہوئی ہے، اور ہماری توریت میں لکھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا چرچا ساری دنیا کے اندر ہوگا، عرب میں بھی ان کا ڈنکا بجے گا، مدینے میں بھی ان کا ڈنکا بجے گا، مصر و شام وہ جتنے
میں شہر ہے، سارے شہروں کے اندر ان کا ڈنکا بجے گا، لوگ ان کے نام کے کلمے پڑھتے نظر آئیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ کل رات میں وہ تارا نمودار ہوا، اور جب میں نے چہرہ دیکھا، یقیناً عبداللہ کا پوتا یعنی محمد ابن عبداللہ، یقیناً یہ آخری نبی بن کے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے آسمان کے اوپر یہ ستارہ نمودار ہوا۔ اب آپ دیکھیے، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کو لائٹنگ لگانا کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، نہیں بھی لگائے تو چل جاتا ہے نا، ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک جواب میں آپ کو دوں۔ اللہ تبارک و تعالی یوں تو دنیا کے اندر روزانہ آسمان کے اوپر کئی ستاروں کو پیدا کر رہا ہے، کئی ستارے دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ آسمان کے اوپر چاند کے ساتھ کئی تارے نظر آتے ہیں۔ پھر نبی کی ولادت پر ایک خاص تارے کو نازل کرنا آسمان پر، اس کی کیا ضرورت ہے؟ روزانہ تو تارے نکل رہے ہیں، روزانہ تارے آ رہے ہیں، روزانہ تارے اپنی چمک دے رہے ہیں، لیکن کسی نبی کی پیدائش پر ایک مخصوص تارے کو دنیا میں بھیجنا اور اس کی چمک سے ساری دنیا کو روشن کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ آج جو رات آیا ہے، یہ عام بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ عام بندے ہوتے ہیں تو روزانہ کے تاروں کی طرح آسمان پر تارے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آیا ہے یہ بڑا خاص ہے، بلکہ خاص الخاص ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ایک بہترین تارے کو نمودار کیا آسمان پر، اور اس کی روشنی سے سارے آسمان کو سجا ڈالا، اور لوگوں کو بتایا کہ میں نور ہوں، اور اپنی شان کے مطابق اپنی نبی کی ولادت پر آسمان کو جگمگاتا ہو۔ تو زمین والوں نے بھی فیصلہ کیا کہ خدا نور ہے، تو نوری چیزوں کو روشن کر کے سارے آسمان کو جگمگاتا ہے۔ ہم خاکی بشر ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دنیا کے اندر لائٹنگ لگا کر حضور کی ولادت طیبہ مناتے ہیں۔ یہ بخاری شریف سے ثابت ہے حدیث پاک۔ اب اس پر لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب لوگوں کو ایک اعتراض بھی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں، اکثر ہماری خواتین جو ہے کہ جلدی کچے کانوں کی ہوتی ہیں، جلدی کسی کے باتوں میں آ جاتی ہیں، اور پھر شرک و بدعت کا فتویٰ ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی کیا ضرورت ہے جھنڈے لگانے کی؟ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ یقیناً بخاری شریف کے اندر یہ بھی درج ہے حدیث پاک، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو بلبل سدرہ 3 جھنڈے لے کر تشریف لائے زمین پر، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک خانہ کعبہ کے اوپر جھنڈا لگایا۔ کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو جبریل امین نے اعلان فرمایا کہ آج محبوب کبریا کی آمد ہوئی ہے، اور اسی خوشی میں یہ جھنڈا لگایا جا رہا ہے۔ تو جھنڈا لگانا کوئی بدعات والا کام نہیں ہے، یقیناً یہ جبریل امین کی سنت مبارکہ ہے، اور جبریل اپنے شوق اور ذوق سے کوئی کام نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ کام کا جو حکم ملا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے۔ تو ہم جو جھنڈے لگا رہے ہیں یہ کوئی بدعت والا کام نہیں ہے، بلکہ خدا کے حکم کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو کہ وقت تقاضا بھی ہے۔ ابھی ایک اور عنوان پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر لوں، پھر اس کے بعد اپنی جگہ لوں، اور پھر ہماری محفل اختتام پذیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس آیت مبارکہ کو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ فرما دیا، یعنی بٹھا دیا ایمان کو۔ سورہ مجادلہ کی آیت مبارکہ ہے، اور اللہ رب العزت اس 22ویں آیت میں سورہ مجادلہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ فرما دیا۔ اب یہ کیا چیز ہے اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے بتاؤں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا خاتم، میں بالکل آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد دنیا میں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حالانکہ آپ پچھلی قوموں کا حالات دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اندر ایک وقت میں کبھی 2 نبی بھی دنیا میں تشریف لائے، ایک نبی موجود رہتے، ان کی موجودگی میں دوسرے نبی آ جاتے،
کبھی کوئی ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، کوئی ایک شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، کبھی کوئی ایک محلے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. تو ایک وقت میں کبھی دو نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، آخری نبی بن کر آئے، تو حضور نے فرمایا دیا کہ انما انا قاتم لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں. اب چونکہ جب نبی کو بھیجا گیا، بار بار بھیجا گیا، ایک وقت میں دو نبیوں کو، اس لیے کہ امت کی رہنمائی ہو جائے، امت کا کوئی رہبر ہو جائے اور ان کو راہ مستقیم بتانے والا ہو جائے. تو پھر جب نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اب امت کو قیامت تک تنہا رہنا ہے. تو ایسے وقت میں دین کے اوپر گرد و غبار بھی آئے گا، دین کے اندر نئے نئے فتنے اور فساد بھی پیدا ہوں گے، دین کے اندر نئے نئے چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تو جو دین سے کنیکٹنگ کرنے کے لیے کوششیں لوگوں کرتے نظر آئیں گے. تو ایسے حالات میں امت کی رہنمائی کیسے ہوگی، امت کی رہبری کیسے ہوگی، لوگوں کو صراط مستقیم پر کیسے لایا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ فرمایا کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ ہر 100 سال کی صدی پر اللہ ایک شخص کو پیدا فرماتا ہے. فرمایا گا یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے دین کو ایک نئے تجدیدی طور پر پیدا کرتا ہے اور پھر وہ دین کو نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. کہا کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن حدیث پاک اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یجدد لہا، وہ دین کے اوپر آنے والی گرد و غبار کو، دین کے اوپر آنے والی گندگیوں کو، دین پر اٹھنے والے فتنے اور فساد کو، دین کے اوپر اٹھنے والے کئی معاملات کو وہ ختم کر کے لوگوں کے سامنے 1400 سال پرانا دین پیش کرتا ہے. ایسے شخص کو مجدد کہا جاتا ہے، ایسے شخص کو مجدد کہا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے 1500 سال چل رہا ہے، اور 1500 سال کے اندر ہر سال میں اللہ نے ایک یا کبھی وقت آ جائے تو 2 مجددین کو بھیجا. ان لوگوں نے اپنے کارناموں کے ذریعے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے دین کو نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. ایسے کئی مجددین آئے ہیں. وقت میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ میں بتا دوں آپ کے سامنے کہ مجددین کے نام کیا ہوتے ہیں. 14 سال تک جتنے مجدد گزرے ہیں ان کے نام آپ ملاحظہ کر لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. حقیقت میں یہ مجدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے عطیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے. پہلے تو یہ بات ہے. اور یہ بدعتیوں کے رد میں بھی یہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور بہت سارے یہ لوگ کام کیے ہیں. ایسے علوم و فنون کو ان لوگوں نے رائج فرمایا. بلکہ مجدد کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے 11ویں صدی کے مجدد امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ مکتوبات دوسری جلد میں یوں فرماتے ہیں کہ مجدد وہ مقام رکھتا ہے کہ اس کے زمانے میں امتوں کے جتنے فیوز پہنچتے ہیں امتیوں کو اس کے واسطے سے اور اس کے وسیلے سے پہنچتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجدد کی طرف رجوع کیے بغیر کوئی بڑی اور بزرگی کے طرف اور بڑے منصب پر کوئی بندہ فائز نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اگر کوئی ولی، قطب، ابدال، اوتاد، افراد، یہ جتنے ولیوں کے اسٹیپس ہوتے ہیں یہ سارے اسٹیپس کو پار کرنے کے لیے بغیر مجدد کی رہنمائی کے، بغیر اس کی اجازت کے کوئی بندہ کوئی منصب پر پہنچ نہیں سکتا. بلکہ اس وقت کے جتنے قطب، ابدال، اوتاد، افراد ہوتے ہیں جو بڑی بڑی منزلوں پہ فائز ہوتے ہیں، یہ سارے قطب بھی، یہ سارے اقطاب بھی اس مجدد سے پوچھتے ہیں اور وہ اجازت دیتا ہے تو ساری دنیا کے اندر کام کرتے ہیں. یہ مجدد کی شان اور اس کی عظمتیں ہوتی ہیں. اور ایک بات کہ مجدد کو جو بھیجا جاتا ہے سال کے اینڈ پر، 100 سال کی اختتام پر. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ 100 سال کے اندر دین کے اوپر جتنی خرابیاں آ گئی، جتنے گرد و غبار آ گیا اور جتنے فتنے فساد پیدا ہو گئے،
ان سب کو خاتمہ کے لیے آخر میں بھیج کر اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کے ذریعے وہ دین کو پھر ایک نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کروا دیتا ہے. اس لیے 100 سال کی ان پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے. اور آپ دیکھیے ایک صدی میں کئی مجدد ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجدد آئے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان کو بھی مبعوث کرتے رہتا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی صدی کے مجدد جو گزرے ہیں ان کے بڑے کارنامے رہے، ان کے بڑی معاملات رہے، لیکن اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا. بس ایک نام گناتا چلوں آپ کے سامنے اور بتا دوں کہ ان کی شان و عظمتیں کیا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے جو مجدد گزرے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا دور اور زمانہ دیکھ کر لوگوں نے یہی فرمایا کہ یہ وہ عظیم ہے جن کے دور خلافت کو دیکھ کر دور عمر فاروق یاد آتا ہے. یعنی عدل و انصاف کے ایسے پیکر رہے کہ جس طرح عمر بن خطاب کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیے تو شیر کی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ بکری پہ حملہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دور فاروقی ہے. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی یہی رہا کہ کوئی ظلم کسی پر نہ کرتا بلکہ ظالم بھی ظلم چھوڑ دیا تھا اور عدل و انصاف دنیا کے اندر پیدا ہو گیا تھا. تو لوگوں نے فرمایا کہ پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دوسرے مجدد حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ان کی شانیں، ان کی عظمتیں بھی بڑی بے شمار رہی. ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا. انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس مسئلے کو یوں چٹکیوں میں حل فرما دیا. یعنی خلق قرآن. اب یہ کیا چیز ہے کہ قرآن عظیم کو لوگوں نے مخلوق کہا تھا کہ یہ مخلوق ہے. مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے نہ تھی بعد میں ہوگی. اور اللہ کا کلام قرآن عظیم کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا تو یہ مخلوق ہے. اور اس فتنے کے اندر بڑے بڑے علماء بھی آ گئے تھے. اس وقت کے بڑے بڑے علماء کہاں واقعی یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام جو ہے یقیناً مخلوق ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں آیا. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے چیز قدیم، ایک ہوتی ہے حادث. قدیم اس کو کہتے ہیں جو ازل سے ہو، پہلے سے ہو، آخر تک ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، جس کی جو پہلے سے ہو اور آخر تک ہو وہ اللہ کی ذات ہے. اور یقیناً اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ سارے قدیم ہیں. اور آپ اور ہم یا دنیا کی ہر شے یہ حادث ہے، پہلے نہ تھی بعد تک رہے گی یا نہ رہے گی نہیں معلوم، بعد میں پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں حادث. تو لوگوں نے قرآن عظیم کو بھی حادث کہنا شروع کر دیا. تو بڑے بڑے علماء بھی اس فتنے کے اندر پیدا ہو گئے اور اس کا ساتھ دینے لگے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے ان کا منہ توڑ جواب دیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہے اور اس کا بولنا بھی قدیم ہے، اس کے اوصاف جمیلہ بھی قدیم ہے. وہ رحم پہلے سے کرتا تھا، آخر تک کرے گا. وہ پہلے سے ہے اور آخر تک رہے گا. یہ ساری چیزوں کو آپ نے لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کیا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی. دوسری صدی کے مجدد. تیسری صدی کے مجدد امام ابو حسن علی بن اسماعیل اشعری علیہ رحمت و رحمان. آپ کے دور اور زمانے میں ایک نیا فتنہ جنم لے چکا تھا جس کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے. یہ فرقہ کیا تھا کہ یہ لوگ خدا کی وحدانیت کا بلکہ خدا کے وجود کا ہی انکار کرتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، خدا کسی ذات کا نام ہے ہی نہیں، ہم خدا کسی کو مانتے ہی نہیں. بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر اس کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک بم پھٹا اور پھر پھٹنے کے بعد یہ دنیا پیدا ہو گئی. خود بخود ایک بم پھٹا، پھٹنے کے بعد دنیا پیدا ہو گئی، پھر ایک بم پھٹے گا دنیا ختم ہو جائے. ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. تو اس وقت میں بڑے بڑے چیلنجز اسلام کے اوپر آئے. تو امام ابو حسن علی بن اسماعیل اشعری علیہ رحمٰن نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا. مقابلے کا انداز کیسا تھا آپ دیکھیں.
تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس مسئلے پر کہ خدا ہے یا نہیں ہے میں اس پر مناظرے کے لیے تیار ہوں. تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ اگر مناظرے کے لیے آپ تیار ہیں تو پھر ہم بھی تیار ہیں. تاریخ نکالی گئی, دن نکالا گیا, وقت نکالا گیا, حالات سب مقرر کر دیے گئے, اور جب ٹائم نکلا, دن آیا, آنے کے بعد وہ لوگ سارے معتزلہ والے فرقے والے آ گئے. آپ وہاں پہنچنے میں تاخیر فرمائے. ابو حسن علی بن اسماعیل اشعری علیہ رحمہ وہاں پہنچنے میں تاخیر فرمائے. جب تاخیر سے پہنچے تو وہ لوگوں نے کہا کہ مناظرے کا وقت ہو گیا ہے, اب مناظرہ نہیں ہو سکتا, ہم اپنی فتح کا اور جیت کا اعلان کر دیں گے. تو ابو حسن نے فرمایا کہ یقیناً آپ اپنی جیت کا اعلان کریے, کیونکہ میرے آنے میں دیر ہو گئی اور مناظرے کا وقت ختم ہو گیا, اب مناظرہ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے آنے کی وجہ دیر سے کیوں بنی وہ بھی تو سن لیجیے. آگے ٹھیک ہے سنائیے. تو امام ابو حسن علی بن اسماعیل اشعری علیہ رحمہ نے جواب دیا, فرمایا کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور نکل کے بس آپ لوگوں کے پاس آنے کے لیے نکلا, بیچ میں دریا آ گیا, اور جب دریا آ گیا تو میں سوچنے لگ گیا کہ اس دریا کو پار کیسے کروں. تو میں نے دیکھا کہ دریا کے اس کنارے پر ایک چھوٹا پودا پیدا ہوا خود بخود, اور پھر وہ پودا میں دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود بڑا بھی ہو گیا, پھر اس کی ٹہنیاں بھی خود بخود نکل گئی, اور جب وہ درخت کی ٹہنیاں بڑی بڑی ہو گئی تو خود بخود درخت کٹ گیا, اور کٹنے کے بعد خود بخود ہے نا بغیر کسی کے کاٹے کے اس کے ہے نا چکلے بھی بن گئے. پھر میں نے دیکھا کہ چکلے جب بنے تو چکلے آپس میں خود بخود مل گئے, اور پھر مل کر دریا کے اندر آ گئے, ایک کشتی بن گئی خود بخود, اور وہ خود بخود کشتی میرے پاس آ گئی. پھر میں بیٹھا اس کے اندر, پھر خود بخود کشتی مجھے لے کر یہاں تک آ گئی, اور میں اس کنارے پر اترا اور آپ لوگوں کے پاس آ گیا. تو معتزلہ فرقے کا جو امام تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ بے وقوف ہیں یا مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ خود بخود درخت کیسے پودا کیسے پیدا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے اندر بیج ڈالنے والا پیدا ہو, بیج ڈالنے والا ہوگا تو پھر اس کو پانی دینے والا بھی ہونا چاہیے, پھر اس کی دیکھ بھالی کرنے والا بھی ہونا چاہیے, پھر وہ پودا بڑا ہونے میں خود بخود بڑا نہیں ہو جائے گا, ایک زمانہ بیت جائے گا, ایک عمر اور ایک مدت گزرے گی, پھر اس کے بعد وہ پودا جا کر درخت بن جائے گا, اور پھر اس کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے کی جائے تو اس کی ٹہنیاں بھی باہر نکلیں گی, اور اس کے بعد کوئی کاٹنے والا بھی ہوگا تو پھر وہ کٹے گا, پھر اس کے بعد چکلے بنانے والا ہوگا تو چکلے بنیں گے, اور چکلے لانے کے بعد کوئی کشتی بنانے والا بھی ہوگا تو کشتی بنے گی, اور کشتی کو لے کر دریا تک پہنچانے والا بھی کوئی ہوگا تو پھر وہ کشتی وہاں تک آئے گی, اور وہ کشتی کو پھر چلا کر اس کنارے سے اس کنارے تک لانے والا بھی ہوگا, تب جانے کے بعد کشتی یہ کنارے سے کنارے تک آئے گی, پھر چلا کر بٹھا کر تمہیں لانے والا بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو حضرت فرماتے میں بھی تو وہی بیان کر رہا ہوں, میں بھی تو, یہ لوگ وہ ہوتے ہیں, میں نے بتایا کہ اللہ نے ان کو خدا دار صلاحیتوں سے نوازتا. فرمایا کہ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا خود بخود کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اگر تمہارا ذہن یہ ہے کہ ایک بم پھوٹا اور دنیا پیدا ہو گئی تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بم کس نے بنایا تھا ہوگا, پھر بم خود بخود کیسے پھوٹ سکتا ہے؟ تو یقیناً بم بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا اور بم پھوڑنے والا بھی تو کوئی ہوگا, اور جب پھوٹے گا تو دنیا پیدا ہوگی, تو دنیا کے اندر زمین و آسمان کا پیدا ہونا, یہ چاند و سورج کا روزنا آنا اور جانا, ستاروں کی انجمن کا آنا, ہواؤں کا نغمہ چلنا, یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی تو بھیجنے والا ہوگا. چاند کو بھی کسی نے بھیجا, سورج کو بھی کسی نے بھیجا, ستاروں کو کسی نے بھیجا, خود بخود تو یہ آ نہیں سکتے. جس طرح کشتی نہیں آ سکتی ہے تو چاند و سورج کیسے آ سکتے ہیں؟ کہا ہاں آپ نے بات تو صحیح کی, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو آپ نے فرمایا اسی ذات کو رب العالمین کہا جاتا ہے. تو تیسری صدی کے مجدد امام ابو حسن علی بن اسماعیل اشعری علیہ رحمہ کی ذات بابرکت. اب سب کا ذکر تو نہیں, بس آپ نام سن لیں, پھر اس کے بعد آخری مجدد کا ذکر کر لوں گا. فرماتے ہیں کہ تیسری صدی کے اندر اور ایک مجدد گزرے, امام ابو العباس عمر بن سریج شافعی علیہ رحمہ کی ذات ہے. ان کے بھی بڑے کارنامے رہے. اور پھر چوتھی صدی ہجری کے جو مجدد امام ابو طیب بن محمد صعلاکی علیہ رحمہ کی ذات ہے. اور 5ویں صدی کے مجدد حجت الاسلام ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ کی ذات ہے.
اور 5ویں صدی کے مجدد امام غزالی علیہ رحمہ ہیں. 6ویں صدی کے مجدد امام فخر الدین محمد بن عمر رازی علیہ رحمہ کی ذات ہے. اور 7ویں صدی کے مجدد حضرت تقی الدین محمد بن دقیق عید عشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور 8ویں صدی کے مجدد عبد الرحیم بن حسین زین الدین عراقی علیہ رحمہ کی ذات ہے. آپ کے بھی بڑے کارنامے رہے. 9ویں صدی کے مجدد حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن ابو بکر سیوطی علیہ رحمہ کی ذات بابرکت. اور 10ویں صدی کے مجدد شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پھر 11ویں صدی کے مجدد امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات بابرکت ہے. اور پھر آپ کے علاوہ 12ویں صدی کے جو مجدد گزرے ہیں سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور 13ویں صدی کے جو مجدد گزرے حضرت سید احمد زینی دہلان مکی علیہ رحمہ کی ذات بابرکت. 14ویں صدی کے مجدد جن کو ساری دنیا عشق و محبت امام عشق و محبت کنز الکرامات جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ رسول پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ جس کو ساری دنیا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. ہر ایک کے دور میں کئی فتنے نکلے لیکن اعلیٰ حضرت کے دور میں کئی فرقوں کا وجود آیا, کئی فرقے نکلے. بلکہ میں فرقوں کے نام بتاؤں کہ آپ کے دور میں نت نئے فرقے نکلے تھے. فرماتے ہیں کہ کئی فرقے سر اٹھائے اور فرقے دیوبندیت, فرقے غیر مقلدیت, فرقے نیچریت, فرقے رافضیت, فرقے خارجیت, فرقے قادیانیت, فرقے ناسبیت, فرقے تفضیلیت, فرقے انکار حدیث, فرقے انکار شفاعت, فتنہ انکار سماع, فتنہ عالیہ, فتنہ چکڑالبیہ وغیرہ ایسے ڈینجر فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر حملہ کیا. کوئی شفاعت کا انکار کیا, کوئی حضور کے وجود کا انکار کیا, کوئی حضور کے یوں کہنے لگے کہ معاذ اللہ علم غیب کا انکار کرنے لگے. ایسے بڑے بڑے جب فتنے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مجدد کو اور ایک ایسے مرد قلندر کو پیدا کیا جن کے علمی کارناموں سے اللہ تعالیٰ نے سارے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو محفوظ فرما دیا. ایسا آپ کا علمی کارنامہ رہا کہ کوئی بھی کہتا تو آپ اس کو قلمی جواب عنایت کرتے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ مسئلہ بیان نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا کرتے تھے. آپ کی ساری زندگی آپ اٹھا کے فرو ہے اصل الاصول بندگی استاذ بر کی, یہ آپ نے بتایا. اور بلکہ یوں فرمایا کہ انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے اور دوسری نماز عزیز ہوتی ہے. اور فرمایا کہ علی نے تیرے قدموں پہ علی نے نماز عصر کو جو وار دیا, یہ کیا وجہ رہی کہ نماز بھی چھوٹ رہی تھی لیکن مولا کائنات نے نماز کو چھوڑ دیا لیکن مصطفیٰ کریم کے وہاں پر خدمت میں رہے. اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق غار حصور کے اندر اپنے پیر پر اپنی جان کی بازی لگا دی. یہ کیا تھا؟ تو امام فرماتے ہیں جان جاتی چلی جائے, نماز جاتی چلی جائے, لیکن عشق مصطفیٰ اگر جسم سے نکل جائے تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاذ بر کی ہے. اگر مصطفیٰ کریم کی غلامی نہ کرو تو یہاں بھی تباہیاں ہیں اور وہاں بھی تباہیاں نظر آئیں گی. سب سے بڑا پیغام آپ کا زندگی کا یہی رہا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یعنی بتایا آپ نے کہ مصطفیٰ کا عشق ہی عشق حقیقی ہے, اور اگر یہ نامکمل ہو جائے, ناممکن ہو جائے اگر تم سے کرنا تو پھر تمہاری زندگی بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے. تو پتہ یہ لگا کہ امام اہل سنت نے ساری زندگی اپنی یہی, بلکہ لوگ کیا ہمارا مزاج ہوتا ہے, لوگ ہمیں کیا بولیں گے, ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا, ویسا کریں گے تو کیا ہوگا. آج کل کے نوجوانوں کو تو حیرت ہوتی ہے, داڑھی بھی رکھنے کو شرم آتی ہے. ارے بھائی صاحب بول رہے جی میرے کو میں داڑھی رکھا تو اچھا نہیں دکھ رہا ہے, میں داڑھی بھی نہیں رکھتا ہوں جی. او ٹوپی پہن کے 4 دن پھرا صاحب بول رہے بستی والے میں گھما لوں. بھائی اس میں شرم کی بات کیا ہے؟
آپ نے اگر واقعی عشق رسول کا جام اور عشق رسول کا لبادہ اوڑھا ہے تو یقیناً یہ عشق کا پہلیا زینہ ہے کہ محبوب کو جس طرح محبوب کو جو چیز پسند ہے وہی چیز عاشق بھی تو اپنے لیے ایکسیپٹ کرتا ہے، ورنہ اس کا عشق بھی بیکار ہے، اس کا عشق کا دعویٰ بھی بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں صبغت اللہ کی ہر پچکاری پیا مرشد نے پیا ماری، رنگ میں ایسی رنگی کہ جزاک اللہ۔ یعنی بغیر اگر تم دعوے دار ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں حضور سے تو ان کی ہر ادا کو ماننے کا مطلب ہی عشق ہے، یہ نہیں کہ طبیعت کیا بولتی ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں، شریعت پر عمل کریں گے تو لوگ ہمیں کیا بولیں گے۔ اگر آپ کی طبیعت میں یہ آ جائے تو یقیناً نہ آپ مسلمان ہیں اور نہ ہی آپ کھلے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اور مجھ سے خطاب کر کے نہیں، بلکہ وہ جلیل القدر صحابی جن کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کو عمر کہا جاتا۔ جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم امیر المؤمنین، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مولا کائنات کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں موجود ہے، اور عمر کی بیٹی رسول پاک کی بیگم صاحبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد بھی میرے آقا نے ان سے پوچھا اے عمر بتا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان اپنے گھر والوں کے بعد میں آپ ہی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احد، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے۔ ہم تو ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، ہم کبھی فجر پڑھے کبھی چھوڑ دیے، کبھی ظہر پڑھے کبھی چھوڑ دیے، کبھی عصر پڑھے کبھی چھوڑ دیے، کبھی رمضان کے روزے رہے کبھی نہیں رہے، کبھی موقع ملا تو زکوٰۃ دیے، موقع نہ ملا تو زکوٰۃ نہ دیے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ لیکن عمر وہ ذات بابرکت کا نام ہے جو پانچوں وقت میرے کریم آقا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میرے آقا کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، میرے آقا کی صحبت میں جنگ لڑتے ہیں، نکلتے ہیں تو مصطفیٰ کے ساتھ نکلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر وہ چیز حضور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو وہ صحبت کے بعد بھی میرے آقا فرماتے عمر ابھی تو ایمان والا نہیں ہوا ابھی مسلمان، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام وہابی ہے، دیوبندی ہے، چکڑال بھی ہے، معلوم ہی نہیں ہمارے کو، سورہ کلی بھی راتوں میں پڑھ لے رہے، کیا نماز اللہ کے لیے بھائی؟ صحابہ تو حضور کے پیچھے، عمر تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے، اس کے بعد بھی میرے آقا فرماتے عمر ابھی تو مومن نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان قبیلے اپنے مال سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے مومن۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو لوگ ملصاحب بولیں گے رکھو نہ کو رکھو، نماز 5 ٹائم کی پڑھ لیے تو اماں ملصاحب ہو رہے جی میں کو نہیں پڑھتا ہوں۔ تو آپ بتاؤ حضور کی پسند کو ہم نے اپنی پسند بنایا ہی نہیں، تو پھر ہم محبت رسول کے دعوے دار کہاں سے ہوئے؟ کیا صرف میلاد کر لینے والے عاشق رسول ہو گئے؟ نہیں ہوئے بھائی۔ حضور کی ہر ادا کو ایکسیپٹ کرنا، ہر ادا کو ماننا، ہر ادا پر عمل کرنا، ہر ادا کو اپنی ادا بنا لینا، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ جب آپ عاشق رسول ہی نہیں ہوئے تو یقیناً امام کی زبان میں ہم مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ امام نے جو فرمایا نا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض ہے۔ فرمایا کہ جملہ فرائض فروع ہے، بیکار ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ سمجھے آپ؟ اصل جو عبادت ہے وہ مصطفیٰ کریم کی اتباع ہے، اور اگر اسی کے اندر کمی آ جائے، خامی آ جائے تو پھر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم مسلمان ہے یا نہیں ہے۔
میرے کریم آقا کی ہر ادا کو بلکہ ان کی تعلیمات کو عام و تام کرنا اور اس پر عمل کرنے والے ہی کو عاشق رسول کہا جاتا ہے. اور ساری زندگی آپ امام کی اٹھا کر دیکھیے, ہمارے امام اہل سنت کی ہر ادا کہہ رہا ہوں, اللہ اکبر, ہر ادا, ان کا معیار, ان کی مزاج, ان کی کیفیت کا عالم ہی کچھ اور تھا. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ جو حضور محدث کبیر کے والد گرامی ہیں اور شاگرد امام احمد رضا خاں ہیں, جو بہار شریعت کے مصنف بھی ہے, وہ اعلیٰ حضرت کے در پر بیٹھے تھے اور کچھ کتابیں لکھ رہے تھے, اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے تھے. آ کر صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضور وہ جو چوراہے پہ موچی بیٹھتا ہے چپل سینے والا, پوائنٹ نوٹ کریں آپ, جملے کو نوٹ کریں میرے. صدر الشریعہ علیہ رحمہ آ کر کہنے لگے کہ حضور وہ جو چوراہے پر موچی بیٹھتا ہے, جو چپلا سیتا ہے, وہ عمرے کو گیا تھا, وہ عمرے کو گیا تھا. چلے ملاقات کے لیے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا. صدر الشریعہ نے فرمایا حضور فتویٰ تو مکمل کر کے, نہیں بعد میں کام کیا جائے گا. چلیں آپ. صدر الشریعہ کو لے کر آپ فوراً موچی کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کیا تو عمرے کے لیے گیا؟ کہا میں عمرے کو گیا تھا. پھر اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیا تو رسول پاک کی دہلیز تک پہنچا؟ کہا وہاں کی بہاریں کیا بتاؤ, وہاں کی رونقیں کیا بتاؤ, اللہ اکبر, وہاں جا گیا ہوں, آنے کو دل نہیں چاہتا, بس اتنا جملہ سننا تھا. اور آپ کے ہاتھ میں تھے, کدھر گئے پتہ نہیں, فتویٰ نویسی کدھر گئی پتہ نہیں, جیب کا قلم کہاں گیا پتہ نہیں, سر کا امامہ کہاں گیا پتہ نہیں. یہ مجدد ہے, مجدد, دو جن کے علمی کارنامے ساری دنیا کے اندر بکھیر پڑے ہیں, اللہ اکبر, جن کی فتاوی دنیا کے اندر موجود ہے, علم کا پہاڑ ہے, پہاڑ. اس کے بعد بھی امام اہل سنت نے نہ اپنے امامے کی پرواہ کی, نہ اپنے جبے قبے کی پرواہ کی, نہ اپنے قلم کی پرواہ کی, نہ اپنے فتووں کی پرواہ کی, فوراً اس کے قدموں کو بوسہ دینے لگے. صدر الشریعہ کہتے حضور کیا کر رہے ہو, لوگ دیکھیں گے. کہا وہ دو لوگوں کا چھوڑ, تجھے پتا نہیں یہ قدم میرے مصطفیٰ کی دہلیز تک جا کر آئے. یہ اس کا معیار تھا. آج ہم سوچ رہے ہیں ہم ایجوکیٹڈ ہے, ہم پڑھے لکھے ہیں, وہ اپنائیں گے تو کیسا, اسلامی زندگی کو ایکسیپٹ کریں گے تو کیسا, گھر کا, ارے ہر جگہ چل رہا جی, گھر میں ٹی ویاں چل رہے, وہ چل رہا, فیشن چل رہا, وہ تھا 1400 سال پرانا, اب نکو نکالو تم. آپ یہ بتاؤ پھر کیا واقعی طور پر 1400 سال والا پرانا دین آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, تو اس کے طور اور طریقے کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کیا آپ مسلمان ہوں گے؟ کیا اسلامی 1400 سال پرانے والا اسلام کو آپ ماننے والے ہوں گے؟ اور جب نہیں ہوں گے تو پھر اپنے گرہبان میں ہم جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا نام کے ہی مسلمان رہ گئے باقی, یا کام کے بھی کچھ ہم مسلمان باقی رہ گئے. آج گھروں کا حال تلخ ہو گیا, کرواہٹ کا ہر کوئی شکار ہو گیا. شوہر بیوی کے درمیان میں جھگڑے, شوہر بیوی کے درمیان میں فسادات, شوہر بیوی کے درمیان میں ناراضگیاں. اللہ اکبر, حالات اتنے غمگین ہوتے جا رہے ہیں کہ ہاتھوں کی لالی نہیں جاتی ہیں, بچیاں گھر کو واپس آ رہی ہیں. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اہم یہ ہے, جہاں پر والد ذمہ دار ہیں وہیں پر والدین بھی ذمہ دار ہیں, جہاں پر باپ ذمہ دار ہیں وہیں پر ماں بھی ذمہ دار ہے. ماں نے کبھی گھر کی زندگی بچوں کو سکھائی نہیں ہے, نہ سکھاتی کہاں سے, اگر سکھا بھی دے سیکھیں گی کہاں سے؟ کیوں؟ روزانہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ باپ کے ساتھ میری ماں کس طرح لڑتی ہے, وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میری ماں کی آواز میرے باپ کے سامنے کتنی اونچائی تک جاتی ہے. باپ بیچارہ دھیمی آواز رکھے تو ماں ڈبل آواز میں نکال کے بتاتی ہے کہ ہم یہ ہے, ہم ہمارے بھائی کو بلا سکتے ہیں, ہمارے خاندان کو. پیدا ہوئے جب اولاد نے یہ کردار دیکھا ہے تو آپ کے لاکھ سکھانے کے بعد بھی اولاد کے اندر وہی تربیت آئے گی جو ماں باپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے. اور آپ کو ایک بات میں بھی یہ بتاؤں, اکثر لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ نکاح کے لیے جاتے ہیں, کسی کے یہاں رشتہ طے کرنے جاتے ہیں, تو ان کا اصول اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھنے کے بعد بڑوں سے بات نہیں, چھوٹے گھر کے بچوں سے بات کرتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ چھوٹے بچوں سے بات کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے,
گھر کا ماحول کیا ہے. کیوں؟ چھوٹا بچہ, ہم کوئی مہمان آنے پر بنو سنگار اس طرح کرتے ہیں تو الفاظ کے اندر بھی بناوٹی الفاظ کو لا لیتے ہیں, اس کے اندر بھی اچھے لفظوں کی بناوٹ کو پیش کرتے ہیں. آپ آئیے, تشریف رکھیے, اٹھیے, لیجئے, تناول فرمائیے, اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں مہمان کے آنے پر. لیکن جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں سے جو سنا تھا, جو باپ سے تلقیاں سنا تھا, لے رے لے, کھارے کا ڈال لے, جس طرح کے جملے سنا تھا, جب چھوٹا بچہ وہ سنانے لگتا ہے تو گھر کے حالات پتہ لگتے ہیں. کیونکہ کھانا پکنے کے بعد پورا کھا کے نہیں دیکھا جاتا کہ پکا یا نہیں پکا, ایک دانہ مت کے دیکھتے ہیں کہ کھانا پکا ہے یا نہیں پکا. بس اسی طریقے سے اگر مائیں سدھر جائے اور اپنے کردار کو سدھار لے, یقیناً ماں سدھر جائیں گی تو کوکھ سدھر جائے گی, اور جس کی کوکھ سدھر گئی اس کی نسلیں سدھر جائیں گی, اس کی نسلیں آباد ہو جائیں گی. اور یہ بھی یقین رکھے آپ کہ ایک تجزیہ سنا کر گفتگو کو سمیٹ لوں, جو کہ وقت ہو گیا ہے لگ بھگ 1 گھنٹے کا قریب. تو ایک بات, ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں سدھر جائیں, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, سدھر جائیں. لیکن سدھریں گے کب؟ اس کا کب آئیں گا یہ وقت؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو حلال کمائی, حرام لقمے کی ذریع آمیزش بھی نہ ہو جائے. اگر ذریع سی آمیزش حرام چیز کی ہمارے کھانوں میں مل جائے تو پھر بیوی بھی گئی, ساتھ میں نسلیں بھی گئی, دونوں چیزیں بھی گئی. حلق میں حرام لقمہ اترتے ہی پیٹ کے اندر یقیناً ناجائز فتوحات شروع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ایک بزرگ تھے, ان کی ایک اہلیہ محترمہ بھی تھی, بڑی نیک خاتون تھی, شوہر اور بیوی متقیہ تھے, اس دور کے ولی کاملہ تھے. ان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. بیٹا جو بڑا ہوا, تھوڑی سی عمر پہنچی, سن بلوغ تک پہنچا تھا, اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہوا اور ایک گلر لے کر لوگوں کے گھڑے پھوڑنے لگا پانی کے. عورتیں پانی کا گھڑا بھر کے جاتی تھی کنویں سے, گلر لیتا تھا, ٹاکتا تھا اور ان کا گھڑا پھوڑ دیتا تھا. تو لوگ پریشان ہوئے, آئے والد کے پاس, بچے کے کہنے لگے کہ آپ اتنے متقی ہیں, اتنے پرہیزگار ہیں, اتنے اللہ والے ہیں, آپ کی اہلیہ بھی پاکیزہ ہے, پھر آخر یہ بچہ ایسا کیوں ہے؟ تو باپ کو جب خبر ملی تو باپ زارو قطار ہوتے ہوئے اپنی بیگم کے پاس آیا, کہنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. دیکھیں آپ, گناہوں کی سزا وہی بات ہے, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کے لیے ہم نے شوہر کے اوپر اونچی آواز میں کلام کر لیا, اپنا زور بتانے کے لیے, اپنا پاور بتانے کے لیے, اپنا خاندان قبیلہ بتانے کے لیے, یا پھر کوئی ایک گناہ کر لیا تھا. وہی بات ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. اب شوہر نے پوچھا کہ میں نے کیا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا, میں نے جتنا کھلایا حلال کھلایا, جتنی گفتگو کی حلال گفتگو کی, ہر وہ طریقہ میں نے شریعت کے دائرے میں کیا. پھر اللہ نے ہمیں اولاد ایسی کیوں دی؟ کیا تجھ سے بھی کوئی گناہ ہوا تھا؟ کبھی کوئی گناہ؟ انہوں نے کہا کہ کبھی کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہوا. پھر کہا کہ ذرا یاد کرنا اچھے سے. ذرا جب یاد کیا گیا تو ایک گناہ یاد آیا. کہا کہ گھر میں پڑوسیوں کے انگور رکھے ہوئے تھے, انگور. تو میں نے, بھوک بہت شدت کی لگی تھی, گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے, تو میں نے ایک سوئی لی. ذرا خواتین اس پر نوٹ کرے جملے پہ, ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں کہاں سے آ رہا, کدھر سے آ رہا, بچہ کما کے لایا, کیسے کما کے لایا, شوہر کما کے لایا, کیسے کما کے لایا. ہمارے پاس کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, بس ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ تم کیسا بھی لاؤ, ہماری خواہشات پوری کرو, کماؤ نکو کماؤ, آوارہ پھرو, ہماری خواہشات پوری کرو, ہمارے لوازمات کو پورا کرو. کسی کا کہنا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی حلال کمائی چاہیے اگرچہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ. آج اس کی وجہ سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی. تو آپ دیکھیے, انہوں نے کہا, وہ خاتون نے کہا کہ ایک مرتبہ پڑوسیوں کے انگور ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے, تو مجھے شدت کی بھوک لگی تھی, تو میں نے ایک سوئی لی اور ایک انگور کا دانہ لیا اور سوئی کو اس دانے پر مارا.
باہر نکالا تو ایک ٹپ کا رس کا سوئی کے اوپر لگ کے باہر آیا تو میں نے اس کو چوس لیا. بس وہی وجہ سے میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا اور حمل کے ذریعے یہ بچہ پیدا ہوا. یعنی بغیر اجازت کے کسی ایک کا انگور کھانا نہیں بلکہ انگور کا رس کا ٹپ کا چوس لے تو اللہ تعالیٰ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. اب حرام کے کتنے لقمے ہمارے اندر جا رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے. تو باپ پر بھی یہ ذمہ داری لازمی بنتی ہے کہ وہ حلال کمائیں تاکہ گھر کا ماحول مکمل طور پر شریعت کے مطابق ہو جائے. اور خاتون کا بھی یہ ضروری فرائض ہے کہ ہم دین کو سیکھیں, دین کے طور طریقوں کو سیکھیں. یقیناً میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے تو پھر وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے, وہ گھر کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. آج شوہر بھی کما رہا, بیٹا بھی کما رہا, آگے چل کے بہت سارے لوگ بھی کما رہے. ایک گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہیں تو اس میں سے 5 لوگ کمانے والے موجود ہیں, اس کے بعد بھی گھروں کی برکتیں ختم ہوتی نظر آ رہی. کتنا بھی کماؤ گھر کے اندر برکت نہیں ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ گھر میں برکت کہاں سے آئیں گی جس گھر کی عورتیں مردوں سے زیادہ اونچی آواز میں کلام کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ رہی ہے کہ آج ہماری گھروں کی رونقیں اور برکتیں ختم ہو گئی. اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے ہر ایک کا حال یہی ہے, ہر ایک کا. فجر بستر میں جاری ہماری, ماں بھی سو رہی, باپ بھی سو رہا, بھائی بھی سو رہا, بیٹا بھی سو رہا, بیٹی بھی سو رہی, پوتری بھی سو رہی, سب سو رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ ایسے سونے والے اپنے گھروں کو قبرستان بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے حضور نے فرمایا میں اس گھر کو آگ لگا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کو آگ لگا دے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی حضور کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. آج ہماری فجر جا رہی ہیں, نہ ماں کو ہوش ہے نہ باپ کو ہوش ہے, دونوں بھی سو رہے. رات میں دیر تک جاگنا, فجر کو ضائع کر دینا, چھوڑ دینا, یہ ایک فیشن بن گیا. تاخیر سے اٹھنا یا اسکول کی ٹائمنگ تک اٹھنا, بچوں کو ریڈی کر دینا, بھیج دینا اسکول کی ٹائمنگ سے پہلے ہم اٹھ سکتے ہیں لیکن نماز فجر کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے. یہ ہم نے اصول بنائے. پھر لوگ کہتے مولانا دعا فرمائیے کمائی میں برکتیں ہو جائے. بھائی کمائی کے برکت کے دروازے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تہجد کے وقت میں عرش اول پر آ جاتا ہوں, آسمان اول پر آ کے کہتا ہوں مانگنے والوں مانگو, میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم اس وقت میں سوتے پڑے رہتے ہیں, سوتے ہی وہ ٹائم پہ ہیں. پھر اور آپ دیکھیں جب اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے, فرشتے ہمارے گھر تک پہنچاتے ہیں, اس ٹائم پہ بھی ہم سوتے رہتے ہیں. تو ہم نے برکت کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کیے ہیں. تو پھر اب کون سا مولوی دعا کرنے سے برکت کا دروازہ کھلے گا؟ نہیں, جب تک کہ آپ خود سدھریں گے نہیں, گھر کے برکت کے دروازے کھلیں گے نہیں. آپ کا کام, آپ پر فریضہ بنتا کہ اپنے گھر کا دروازہ آپ خود کھولیں, کوئی پڑوس والا آ کے نہیں کھولے گا. تو کھولنے کا ذریعہ ماں باپ ہے. اگر ماں بھی فجر کی پابند بن جائے, باپ بھی فجر کا پابند بن جائے تو یقین کس کی مجال, کون سے بیٹے کی ہمت کے وہ بستر پہ سوتا پڑا نظر آئے. تو یہ اصول بھی آپ کو بنانے پڑیں گے, یہ طریقہ بھی آپ کو بنانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دعوے دار ہے کہ ہم عاشق رسول ہے. تو پھر یقین جانیے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ ٹھنڈک کو چھین کے بول رہے, ختم کر دے رہے ٹھنڈک کو, بول رہے کہ نہیں میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. یعنی بات وہی ہے کہ پیٹ کے پیچھے سے چھرا بھوک کر آپ کہہ رہے کہ میں تو آپ کا وفادار ہوں. ایسے غدار کو منافق کہا جاتا ہے. تو پھر کہیں ہم عاشق رسول ہونے کے دعوے دار میں جھوٹے ہو کر منافق تو نہیں ہوں گے, اور پھر منافقین کے لیے برکتیں کہاں سے آئی؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ نے توفیق دی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. تو یہ چند باتوں پر آپ عمل کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اور دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں آپ حضرات, آنکھیں بند کریں اور اپنے دل کی دنیا کو تصورات میں جماتے ہوئے مدینہ کی طرف رخ کرتے ہوئے ذکر کریں.
اور اپنے تمام گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے مالک حقیقی رب العالمین کو پکاریں، اور یہ بھی انداز لگائیں آپ کہ ہماری منڈی سیدھی جانب سے پھرتے ہوئے بائیں جانب دل کے اوپر لگیں گے، یعنی ضرب جو لگنی ہے دل کے اوپر لگنی ہے۔ پہلے ہماری منڈی جو ہے سیدھی جانب سے ہم منڈی ہلائیں گے اس طرح، لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ ہاں کی جو ضرب ہے ہماری دل پہ لگنی چاہیے۔ تو اس طرح آپ دل جمعی کے ساتھ مختصر ہم ذکر کریں گے، آپ میرے ساتھ دیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے تمام پچھلے خطاؤں کو جو دن کے اجالے میں رات کے اندھیروں میں ہم نے کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، لوگوں کے اپنے دلوں کو دکھایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہوتے ہوئے نادم ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا واسطہ وسیلہ دیتے ہوئے اپنے رب حقیقی کو پکارے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو مجھے ایک بار پکارتا ہے میری رحمت اس کو 10 مرتبہ اس کا استغفار کرتی ہے۔ اس ارادے سے، اس نیت سے اپنے دل کی عتیق گہرائیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارے تاکہ اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اس میں جلالت اللہ کا ذکر کریں گے اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 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 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وشهداء محبته وأولياء أمته وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوں. ایک بات سماعت کر لیں, جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایک 5 سے 10 منٹ تک آپ کوئی ٹھنڈی چیز نہ پیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جو برکتیں اور اس کی جو گرماہٹ ہوتی ہیں, ہمارے دل پر زنگ جو لگا ہوا ہے, تو اللہ کے نام کی جو ضربیں لگتی ہیں تو دل کے اوپر لگتی ہیں اور اس کی وجہ سے دل کے اوپر کا زنگ چھٹتا